الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سب بلند آواز سے سجدے پر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم علماء کرام اور حاضرین، ہماری سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے لطف و عنایت سے ہمیں اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی اللہ نے سعادت بخشی. جیسا کہ حضرت قبلہ حافظ علامہ محمد رمضان رضا صاحب فرما رہے تھے کہ ایسی محافل میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، بلکہ جب ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے تو وہ کمند لطف کھینچ کے لے آتی ہے. اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں. یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم خود نہیں آئے، سرکار نے کرم فرمایا، ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اپنی محفل میں حاضری نصیب فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے. میلاد کا آپ جانتے ہیں کہ معنی ہے ولادت کا، پیدائش کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں پیدائش کا ذکر کرنا، ولادت کا ذکر کرنا، سرکار کی تشریف آوری کا ذکر کرنا. تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد شریف کا ذکر ہے. اللہ کے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، سبحان اللہ، لام تاکید کا، قد تاکید کا، ماضی کا ذکر وہ بھی تاکید کا، تین تاکیدوں کے ساتھ اتنی اہم بات ہو رہی ہے کہ اس پر 3 دفعہ تاکید ذکر فرمائی. لام بھی تاکید کا لگایا، قد بھی تاکید کا لگایا کہ کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے، کسی کو شک نہ رہے. پھر ماضی کا ذکر استعمال کیا کہ ماضی جو ہوتا ہے نا پاسٹ ٹینس، یہ حتمی ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہوتا. بات ہو چکی، فیوچر میں شک ہے، لیکن جو ماضی ہے وہ یقینی ہوتا ہے، یہ امر ہو چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ 3 تاکید کے صیغے استعمال کرنے کے بعد اپنے پیارے آقا علیہ التحیۃ والثناء کی آمد کا ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، تشریف لایا تمہارے پاس. رسول، یہ علماء فرماتے ہیں کہ رسول کے اوپر جو تنوین ہے یہ عظمت کی تنوین ہے. آیا تمہارے پاس کون سا رسول؟ عظمتوں والا رسول، شانوں والا رسول، وہ رسول جس کی شانیں اور عظمتیں خود رب نے بیان کی. قرآن آپ پڑھے تو جا بجا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے، عظمتوں کو بیان فرماتا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب کے ذکر کو بلند فرماتا ہے. جیسے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. تو یہی وجہ ہے کہ جو بھی سرکار کا ذکر کرتا ہے وہ ذاکر جو ہوتا ہے، ذکر کرنے والا، وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے.
اس کو بھی بلندی مل جاتی ہے، اس کو بھی عزتیں مل جاتی ہیں، اس کا بھی نام روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار کا ذکر تو پہلے ہی بلند ہے، اس کو اللہ نے بلند فرما دیا ہے، جس کو اللہ بلند کرے اس سے بڑی بلندی اور کیا ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ جب بھی کہیں آمد مصطفیٰ تو کہا کریں مرحبا 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 مرحبا، سرکار کا استقبال کریں۔ ہم استقبال اس لیے کرتے ہیں کہ ادھر سے رحمت نثار ہوتی ہے، تو اس لیے استقبال ہی بن کے بیٹھیں، جھولیاں پھیلا کے بیٹھیں، دامن پھیلا کے بیٹھیں کہ جب ان کی خیرات آئے تو ہمارے دامن بھر جائے، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ ایسی محفل میں آنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ سب جو ہے ان کو فیض ملتا ہے، کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ وہ پہلے ہی بلند ہے۔ اس کو کس نے بلند کیا ہے؟ اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو اب جو ذکر کرے گا اسے بھی بلندی نصیب ہو جائے گا، وہ بھی عزت والا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، اب اسی زمانے میں دیکھ لیں، اسی برمنگھم میں دیکھ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں سرکار کی محفلیں سجائی، ذکر کی محافل کی، محافل نعت کا انتظام کیا، اللہ پاک نے ان کو عزت دی، ان کے نام زندہ ہو گئے، ان کے نام روشن ہو گئے۔ یہی آپ دیکھیں حاجی ذوالفقار علی مرحوم، اگر یہ محفل میلاد کا انعقاد گھر میں نہ کرتے اور ان کا تعلق اس طرح حضرت سید فصیح سہروردی علیہ رحمہ کے ساتھ، حضرت سخی سلطان بہو کے ساتھ، حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ نہ ہوتا اور اپنے بچے کو سرکار کا ذکر نہ سکھاتے تو آج ان کا نام کیسے زندہ ہوگا؟ آج جگہ جگہ پہ لوگ ان کا نام لیتے ہیں، صوفی، حاجی ذوالفقار علی نقشبندی۔ یہ ذکر ہے سرکار کا، جس کی وجہ سے ان کو بلندی نصیب ہوئی۔ یہی بچے ہمارے ہیں، نعت خوان ہیں، اگر یہ سرکار کی نعتیں نہ پڑھتے تو کون کو جانتا ہوگا؟ کوئی نام ہی نہ ہوتا کہیں۔ آج ماشاءاللہ پورے عالم میں ڈنکے بج رہے ہیں ان نعت خوانوں کے، ثنا خوانوں کے، کیوں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ذکر ایسا ہے کہ جو بھی ذکر کرتا ہے اس سے بلندی نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام ایک لفظ ہے، جب وہ نعت میں آ جاتا ہے تو اس لفظ کو وہ عزت مل جاتی ہے، تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں، بردہ، بردہ لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے چادر۔ اب چادر کو کیا عزت ملے گی؟ لیکن جب اس چادر کا ذکر سرکار کی نعت میں آ گیا تو بن گیا قصیدہ بردہ شریف، بردے والا قصیدہ۔ تو آپ قربان جائیں اس بردے پر، اس چادر پر کہ کتنی اس کو عظمت بخشی۔ دنیا میں آج جہاں بھی جائیں بچے بچے کی زبان پر ہے قصیدہ بردہ شریف۔ یہ بردہ، یہ چادر، اس کو عزت ملی سرکار کے ذکر کی وجہ سے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے نعت خوان ہیں اور صحابی ہیں، سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے، کلام کہتا ہے، شعر لکھتا ہے، تو کوئی عام الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو اتنی عزت مل جاتی ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مَا مَدَحْتُ بِمَقَالَتِي مُحَمَّدًا وَلَٰكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقالات سے، اپنے کلام سے، اپنے الفاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند نہیں کرتا، اس کو اونچا نہیں کرتا، اس کو عزت نہیں بخشتا، بلکہ یہ حضور کی ذات والا صفات ہے کہ ان کی وجہ سے میرے مقالات کو بلندی ملتی ہے، میرے کلام کو عزت ملتی ہے۔ میں کلام کو پڑھتا ہوں حضور کی شان میں تو اس کو حضور کی وجہ سے عزت ملتی ہے، نہ کہ میرے کلام سے حضور کو عزت ملتی ہے۔ تو جس نے بھی سرکار کی نعت پڑھی، جس نے بھی لکھا، وہ دنیا میں محترم ہو گیا، اس کا نام روشن ہو گیا۔ ایک لفظ ہے جان، ایک ہے شمع۔ شمع کا لفظ ہے، یہ لائٹین، بتی، اس کو کون جانتا ہے؟ لیکن جب اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے کلام میں سمویا، کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب یہ شمع کا لفظ جب اس شعر کے اندر آیا تو یہ بھی مشہور ہو گیا۔ آج بچے بچے کی زبان پر ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام۔
اس لیے یہ الفاظ جو ہیں یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جب یہ ذکر مصطفیٰ میں آتے ہیں تو ان کی شان بن جاتی ہے، عظمت بن جاتی ہے۔ تو جب ایک بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے تو اس کو شان اور عظمت کیسے نہیں ملے گی؟ وہ حضور تو وہ ہے کہ جب تشریف لائے تو ساری زمین مسجد بن گئی، پاک ہو گئی ساری زمین، وہ زمین کہ جہاں بھی آپ چاہیں وہاں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو مسجد بنا دیا، اللہ نے زمین کو عزت بخشی۔ تو جب ایک بندہ اللہ کا بندہ وہ جب ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تو اس کو وہ عظمتیں ملتی ہیں اس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرات گرامی، محفل میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بس ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو میں سناؤں گا جس میں سرکار والوں کی ولادت کا ذکر ہے، تاکہ یہ ہم ولادت کی مجلس جو ہے اس میں آئے ہیں۔ تو سیدہ آمنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے، سب کے یہ رحمہ اللہ تعالی علیہا، تو ان کی زبان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس وقت سوموار کا دن تھا، اور آپ نے اس حدیث کو اس طرح نقل فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن امہ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن میں تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی سکل، کوئی بوجھ، جس طرح خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کو الٹیاں آتی ہیں، ان کو سر درد ہوتا ہے، جسم بھاری ہو جاتا ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی بوجھ، کوئی سکل محسوس ہی نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ ہوا ہے، بس وہ جو ایک روٹین ہوتی ہے وہ بند ہو گئی، لیکن مجھے کوئی احساس، کوئی تکلیف، کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ تو ایک دن فرماتی ہے کہ میں جاگ رہی تھی یا سو رہی تھی، مجھے یہ یاد نہیں ہے، اس کے درمیان میری کیفیت تھی کہ ایک ندا آئی، آواز آئی، پوچھا گیا اے آمنہ یہ بتا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو کس کے ساتھ حاملہ ہے، تیرے پاس کون تشریف لا چکا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں لا ادری، میں نہیں جانتی میرے ساتھ کون ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تیرے پیٹ میں اور تیرے اندر وہ ہستی تشریف لا چکی ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو اس امت کا نبی ہے، جو اس امت کا سردار ہے، اس سے آپ کو اللہ پاک نے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی ہے اور آپ کو وقار بخشا ہے۔ اور فرماتی ہیں اس وقت آپ کی ولادت کا وقت آیا تو سوموار کا دن تھا، میں نے کوئی کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ فرمائی، اور جب آپ تشریف لائے دنیا میں تو اس وقت سیدنا عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے دادا ماجد، آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کے اندر تھا اور میں نے سنا یہ آواز آئی، ندا بلند ہوئی، ولد المصطفیٰ والمختار، کہ مصطفیٰ پیدا ہو گئے، مختار پیدا ہو گئے، وہ مصطفیٰ ہمارے تک چنے ہوئی ہے، برگزیدہ ہستی جن کو اللہ نے سب سے زیادہ شان و عظمت بخشی ہے، اور مختار جو اختیارات والا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھیجا ہو، ولد المصطفیٰ والمختار تہلک بیدہ الکفار، وہ ہستی جس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہو جائیں گے، وَيَمْنَعُ من عبادت الاسنام، اور وہ ہستی جو بتوں کی عبادت کو ختم کر دیں گے، اور وہ ہستی جو اللہ کے نام کو بلند کریں گے۔ اس طرح کعبہ شریف میں ڈنکے بجے آپ کی آمد کے، تو آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ جو اس محفل میلاد میں موجود ہیں اور سرکار کی آمد کا انتظار فرما رہے ہیں اور یہ ذکر کر رہے ہیں، وہ ذکر جس سے ہمیں بھی بلندی نصیب ہوگی، ہمارے ایمان تازہ ہوں گے، اور خصوصی طور پر جب قبلہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے اور جس صورت انداز میں وہ سرکار کی نعت شریف پڑھتے ہیں اس سے یقیناً آپ کو ایک خاص کیفیت نصیب ہوگی۔ علامہ صاحب مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ جس میں محفل نعت ہوتی ہے اس خاص رات کو، جس رات کو آپ کی ولادت ہوتی ہے وہ خاص رات، ولادت کی رات، 12 ربیع شریف کی رات، جو منڈے اور ٹیوزڈے کے درمیانی شب آ رہے ہیں، یہ منڈے آنے والا جو ہے 18 تاریخ کو 18 اکتوبر، یعنی یہ بس آنے والا منڈے جو ہے
بعد نماز عشاء محفل سٹارٹ ہوگی اور انشاءاللہ ساری رات کو محفل رہے گی جس میں بڑے بڑے نعت خوان حضرات برطانیہ کے، پاکستان کے اور علماء کرام جو خطاب فرمائیں گے انگلش میں، اردو میں، اور نبی مبارک شریف کی زیارت ہوگی. ساری رات کا پروگرام جاری رہے گا. پیر صاحب جو ہے وہ خصوصی طور پر آن لائن انشاءاللہ آخری دعا فرمائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی بابرکت محفل ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سلطان لوہ ٹرسٹ یہ وہ مرکز ہے کہ جس سے ان محافل کا آغاز ہوا ہے. حضرت سید فصیح الدین سہروردی یہ بھی اسی ٹرسٹ میں سب سے پہلے آیا. حضرت قبلہ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری ان کی دعوت پر آپ تشریف لائے اور یہ سلسلہ پھر ایسے شروع ہوا کہ گھر گھر میں محافل کا انعقاد شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. یوں سمجھیں کہ حضرت سلطان لوہ ٹرسٹ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے فاؤنڈیشن ہے، وہ مرکز ہے، وہ ابتدا ہے، وہ آغاز ہے. اور وہاں سے محافل کا آغاز ہوا اور پھر اللہ کے فضل سے جگہ جگہ اور گھر گھر یہ محفلیں سج رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے. سب حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں فردن کہ آپ اس محفل میں ضرور تشریف لائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.